سرکار اسلام ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے میرے امتیوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ آپ دیکھیں وہ کتنا پیارا ماحول ہوگا، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا سکون سے بھرپور وہ منظر ہوگا جب میدان محشر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ ہے، سرکار اسلام کی ذات اقدس موجود ہے، صحابہ کرام ہے، پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک سب وہاں موجود ہیں، اور قرآن ہم خاموش کھڑے ہیں، قرآن ہمارے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، قرآن ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا۔ آج اگر کوئی سرکاری دفتر میں چلا جائے، وہاں گھنٹوں تک لائن میں لگنا پڑتا ہے، ہمارا کام ہوتا نہیں ہے، اور وہاں ہم انتظار میں کھڑے ہوں اور ہمارا کوئی جاننے والا وہاں پر آ جائے جس کا اس دفتر میں رابطہ ہو، اور وہ کرے ارے صاحب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلیے آپ کا کام میں پہلے کروا دیتا ہوں، اور ہمارا کام ہمارا 120واں نمبر ہو اور وہ ہمارا کام اگلے 5 منٹ میں کروا دے، تو کتنا وہ ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے کہ یار ہمارا کام بن گیا، ٹائم بچ گیا، کتنا ہمیں کل بھی راحت حاصل ہوتی ہے کہ یار مسئلہ حل ہو گیا۔ کہیں جھگڑا ہو رہا ہو اور سارے لوگ ہمارے خلاف ہوں، سارے لوگ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوں، ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو کے ہمارے مطابق بولنا شروع کرے، نہیں یار یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے، کتنا ایک سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے لیے بات کر رہا ہے، کتنا اس پر پیار آتا ہے، یار یہ بندہ میرے حق میں بات کر رہا ہے، سب میرے خلاف ہیں یہ میری بات کر رہا ہے، کتنا وہ بہترین اور پرسکون منظر ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں قیامت کے منظر میں جب ایک ایک ہمیں حساب دینا ہوگا، اور جب جہنم بھی ہے، جہنم کے فرشتے بھی ہیں، اور اگر ہمارے اعمال گناہ ہمارے زیادہ ہوئے تو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، وہاں اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوا، قرآن کو ٹائم دیا ہوا، بلکہ قرآن سے ٹائم لیا ہوا، تو قرآن کریم وہاں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ریکویسٹ پیش کر رہا ہوگا کہ یا اللہ اس دنیا میں اس بندے نے میری بڑی تلاوت کی ہے، جب فارغ ہوتا تھا مجھے پڑھتا تھا، جب ٹائم ملتا تھا میرے پاس آ جاتا تھا، اس نے میری بہت کی رات کی، اے اللہ آج تو اس بندے کو بخش دے۔ کتنا وہ بہترین اور پرسکون منظر ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر ایک بندہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن اگنور کرتا ہے، قرآن سے ٹائم لیتا نہیں ہے، قرآن مہینوں مہینوں ہماری الماریوں پر رکھا رہتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں بول سکتا ہے یا تمہارے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ تو قرآن جہاں ہمارے حق میں دلیل بن سکتا ہے وہاں ہمارے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں قرآن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا شروع کر دے اے اللہ اس بندے نے تو کبھی میری تلاوت کی تھی کوئی نہیں، یہ بندہ تو مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا، یہ سارا دن واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگا رہتا تھا، جب فری ہوتا ٹی وی دیکھتا، جب فری ہوتا دوستوں میں چلا جاتا، جب فری ہوتا سگریٹ پیتا، جب فری ہوتا فون کرتا اپنے دوست کو آؤ یار باہر کچھ کھانے پینے چلتے ہیں، آؤ یار بڑا اچھا موسم ہے کہیں چلتے ہیں، لیکن جب یہ فری ہوا کبھی اس نے یہ نہیں کہا یار آج میرے پاس آدھا گھنٹہ فری ہے چلو میں قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں، آج میرے پاس ٹائم ہے چلو یار قرآن ہی کو کھول لیں، اس سے بھی برکت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔